انسان خواتین ہماری مائیں بہنیں بی بی زینب کی زندگی سے چند درس اور آپ کی خدمت میں اور آپ سے التماس سے دعا. عزیزان محترم، پہلی چیز جو ایک خاتون کو مقام دیتی ہے وہ اطاعت ولایت ہے، یعنی ولایت کی اطاعت کرنا. بیٹھ سکتی تھیں، اپنے گھر میں رہتی، اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے شوہر کے ساتھ، کہا نہیں، شوہر سے بھی کہا مجھے جانا ہے. کیوں؟ ولایت مقدم ہے، ہر چیز پر ولایت مقدم. اگر ولایت ہے تو ولایت پھر اطاعت مانگتی ہے. صرف علی ولی اللہ زبان پہ نہیں، علی ولی اللہ کردار میں بھی نظر آئے، کردار میں نظر آئے، نماز میں، عبادت میں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں، محلے میں، لین دین میں پتہ چلے. ہمیں یہ کہنا نہ پڑے کہ ہم علی کے ماننے والے ہیں، لوگ کہیں کہ ہاں یہ علی کا ماننے والا ہے. ولایت چاہے خاتون ہو، چاہے بچہ ہو، چاہے بوڑھا ہو، ولایت ہماری زندگی میں ولایت کہاں ہے؟ ہم ولایت کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ بی بی نے اپنے وقت کے امام، بھائی ہے، بھائی اپنی جگہ پر ہے، امام ہے، امام ہے، امام کی نسبت یہ سب کام ہو رہا ہے. اور وہ جو ان کو ڈیوٹی ملی ہے وہ امام نے عطا کی ہے، آسان نہیں ہے. ہم کیا کر رہے ہیں ولایت کے لیے اپنی زندگی میں؟ روزمرہ مجلس عزاداری خدا اور قائم رکھے اور اس کو صحت و سلامتی دے. اپنی زندگی میں ولایت کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ اور ہم سے کس امام کی ولایت مانگی جا رہی ہے؟ ہم سے کوفہ کا سوال نہیں کیا جائے گا، ہم سے کربلا کا سوال، ہم سے کیا سوال کیا جائے گا؟ 2024 امام زمانہ، اپنے وقت کے امام کے لیے تم کیا کر رہے ہو؟ ہماری مائیں بہنیں کیا کر رہی ہیں؟ یقیناً کر رہی ہیں، مجلس میں آ رہی ہیں، یہ بچوں کی پرورش ہو رہی ہے، بچوں کو سکھا رہی ہیں، یہ خود امام کی تیاری ہے اصل میں. لیکن اس تیاری کے ساتھ جو زمانے کا امام ہے تو پھر اطاعت بھی زمانے کے حساب سے مانگی جاتی ہے، زمانے کے حساب سے اطاعت مانگی جائے. اب آج کا زمانہ کس طریقے سے امام کے پیچھے امام کا دشمن ہے. دنیا پوری طاقت لگا رہی ہے کہ ظہور رک جائے. یہ تو دشمن بھی جانتا ہے کہ ظہور تو ہونا ہے لیکن دیر کر دو، کسی نہ کسی طرح رکاوٹیں ڈالو. رکاوٹیں ڈال رہا ہے. ہم ان رکاوٹوں کے لیے کیا پلاننگ کر رہے ہیں؟ کس طریقے سے اپنے آپ کو تیار کر رہے ہیں؟ بی بی تو اپنے دونوں بچوں کو لے کر آئی اپنے وقت کے امام کے لیے. ہم اپنے بچوں کو اپنے زمانے کے امام کے لیے تیار کر رہے ہیں، ان کو پڑھا رہے ہیں، ان کو وہ علم سکھا رہے ہیں جو امام زمانہ کو ضرورت ہوگی. کیا امام زمانہ کی حکومت کے لیے ہم اپنے بچوں کو اس قابل کر رہے ہیں کہ امام زمانہ ان کا انتخاب کریں؟ ہم سے تو یہی سوال پوچھا جائے گا نا، ہم سے تھوڑی پوچھا جائے گا کہ کوفہ والوں نے خط لکھے اور کربلا نہیں آئے. ہم سے تھوڑی پوچھا جائے گا، مولا ہم تھوڑی تھے وہاں. ہم سے تھوڑی پوچھا جائے گا بغداد اور سامرا کے شیعہ کیا کر رہے تھے کہ ایک امام 14 سال زندان میں تھا. ہم سے نہیں پوچھا جائے گا. ہم سے آج پوچھا جائے گا 1180 سال ہو گئے، 85 سال، تمہارا امام غیبت کے پردے میں ہے، تم نے کیا کیا؟ ایک دوسرے پہ انگلیاں اٹھانے کا وقت نہیں ہے، اپنے آپ کو تیار کرنے کا وقت ہے. ہمارے استاد آغا شعبان داداشی بیان کرتے ہیں کہ کاشان میں ایک عالم دین اپنے گھر میں تھوڑا کام کروا رہے تھے، ٹوٹ پھوٹ صحیح کروا رہے تھے. تو لوگ ملازم جو کام کرتے ہیں مزدور، تو ایک جوان لڑکا بھی تھا. تو کہتے ہیں میں دیکھتا تھا یہ جوان جو ہے وہ ان سب سے الگ ہے. جب دوپہر کو کھانے کا ٹائم آتا ہے تو سب کھانے پہ جاتے ہیں، یہ سب سے پہلے نماز پڑھتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ میں بات کروں لیکن موقع نہیں ملتا. تو ایک دن اس کو سیڑھی جو کرائے پہ، سیڑھیاں بھی کرائے پہ لیتے ہیں ساری چیزیں، کہا وہ کرائے پہ سیڑھی لی تھی، اس کو کہا کہ یہ واپس دے آؤ. تو اس کو آنے میں دیر لگ گئی. میں نے اس سے پوچھا اتنی دیر کیا کیا تم نے؟ کہا کہ سیڑھی لمبی تھی اور جو گلی تھی وہ بہت تنگ تھی، یعنی بہت دیواریں جڑی جڑی تھیں. تو میں بڑے احتیاط سے سیڑھی لے کے گیا کہ کسی کی دیوار پہ خراش نہ آئے. کہا کیوں؟
کہا دیوار لوگوں کا حق ہے، میں کیسے لوگوں کے حق کا جواب دوں گا قیامت میں؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ جوان عام جوان نہیں ہے، جانے میں ہم تو موٹر سائیکل چلا رہے ہیں، جا رہے ہیں، کسی گاڑی پہ خراش لگ گئی، ہم تو دیکھتے ہیں کسی نے دیکھا تو نہیں ہے، بھاگ جاؤ. ایسے ہی ہے نا، کسی کا نقصان کر دیا، بھاگ جاؤ گے. کیوں؟ خدا دیکھ رہا ہے. قیامت میں یہی ایک خراش پل صراط پہ روک دے گی. کیسے حساب دیں گے آپ؟ جو لوگوں کا اتنا سا حق نہ دے پائے وہ امام زمانہ کے لیے جان دے گا. یہی پوچھا اس جوان سے، عالم تھے، پہچان گئے، کیا تمہاری کبھی امام زمانہ سے ملاقات ہوئی ہے؟ تو جوان نے کہا ہاں ہوئی ہے، کچھ دن پہلے آپ کے شہری میں آئے ہوئے تھے. یعنی جب ایک انسان اپنی تربیت ایسے کر لے تو پھر امام اسے نظر آتا ہے. عزیزان محترم، بی بی زینب کی زندگی کا کمال یہی تھا. کتنے اماموں کو درک کیا، بابا امام، دو بھائی امام، بھتیجا امام، امامت نے، ولایت نے گھیرا ہوا ہے. تبھی تو جملے ادا کیے، ما رأیت الا جمیلا، میں نے جمال کے سوا کربلا میں کچھ نہیں دیکھا. کیا جمال تھا؟ آیت اللہ میر باقری فرماتے ہیں کہ یہ کون سا جمال تھا جو ہمیں نظر نہیں آیا آج تک، جو بی بی زینب سلام اللہ علیہا کو نظر آیا. تو خود فرماتے ہیں اس جمال تک پہنچنے کے لیے امتحانوں سے گزرنا پڑتا ہے، اور بی بی زینب نے یہ سارے امتحانوں کو کامیابی سے گزارا ہے. آسان نہیں تھا عزیزان محترم. ہم تو سنتے ہیں اور اٹھ کے چلے جاتے ہیں. ہم تو 10 تک پوری طاقت لگا دیتے ہیں، مجلس، ماتم، جلوس، عزاداری. 10 کے بعد ہم کہتے ہیں چلو تھوڑا آرام آ گیا، تھوڑا کریں گے. ادھر تو 10 کے بعد اصل داستان شروع ہوئی ہے. وہ جو بکھر گئے تھے وہ نیزوں پہ آ گئے، اور ساتھ ساتھ چلنا، اور وہ بھی اغیار کا مجمع. وہ صفت نہ ہو اگر کہ جو وجود کے اندر ولایت کی تھی. عزیزان محترم، یزید کے دربار میں بی بی نے ایسے اس کو فاسق اور فاجر کہہ کر خاموش رہو تم. یعنی ایک ہی خطبے سے بی بی نے یزید کے دربار کو فتح کر لیا. یہ کردار آج ہماری ماؤں بہنوں کے اندر دیکھیں. بات بولنا مسئلہ نہیں ہے آپ، لیکن اس حجاب میں رہیں. جن چیزوں کے لیے چوتھا امام گریا کرتا رہا، ہماری ماؤں بہنوں کو خیال کرنا چاہیے کہ غیروں اور بازاروں میں اہل حرم آ گئے. خیال کریں، شرمندہ نہ ہوں ہم ان کے آگے. دنیا ہمیں کچھ نہیں دے سکتی. ہمارا جو لینا دینا ہے اہل بیت سے ہے. اگر وہ راضی ہیں ہمارے عمل سے تو بس کرتے رہیں. بس ان کو تکلیف نہ دے اور ان کے مقصد کو خراب نہ ہونے دے اپنی خواہشات کے پیچھے. ان کا مقصد خدا کے حکم کو روئے زمین پر جاری کرنا ہے، عدالت کے نظام کو قائم کرنا. اس کے لیے جو کر سکتے ہیں کریں. آنے والا آئے گا، اس کو کوئی نہیں روک سکتا، وہ اللہ کا وعدہ ہے. لیکن افسوس یہ ہو کہ ساری زندگی الاجل کہتا رہوں اور امام جب آئیں اور امام کو نہ پہچانوں. عزیزان محترم، بس اس سے زیادہ میں آپ کو تکلیف نہیں دوں گا کہ ہم متصل ہوں. بہت بڑا دروازہ ہے یہ کہ جس نے امام حسین کی مشکلات کو آسان کیا ہو، وہ خاتون ام المصائب ہے.